أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب سی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خوب فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے ایک آیت طیبہ تلاوت فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میں تفصیلی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ مسلمان کم اور کمزور تھے، مگر انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان کو بھی پیش کیا، یعنی جہاد بھی کیا. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو فتح مکہ کے بعد حضور پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے بھی اپنی مالی قربانی دی اور جہاد کیا، اپنی جان کی قربانی دی. فرمایا ان دونوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ فتح مکہ سے جو قبل جو ایمان لے کر آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یعنی برابر فضیلت ہر ایک کو حاصل ہے. یہ جو آیت مبارکہ یہ اصحاب کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں، تو مقام و مرتبہ ہر ایک کو حاصل ہے. لیکن جو فتح مکہ سے پہلے والے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد والے تھے، اب ان کا مرتبہ اور رتبہ کیا تھا؟ کہتے جو سب سے جو پہلا لے کر آیا تھا گروہ ایمان جو لے کر آئے تھے، ان کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے گروہ کے مقابلے میں زیادہ تھا. لیکن رب نے آگے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. لیکن رب کعبہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان تمام اصحاب سے، فتح مکہ کے پہلے والے اور بعد والے سے، اللہ رب العالمین نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اب اگر کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن رب نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں آیت مبارکہ قرآن کے اندر نازل ہوئی، اور کئی آیت مبارکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ سبھی حضرات کی اس بات پر کہ اصحاب حضور کے، اصحاب کس کے ہیں؟ حضور کے. اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھی حضور کے ہیں، اصحاب حضور کے ہیں. لیکن شان رب بیان فرما رہا ہے، شان رب بیان فرما رہا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، کیونکہ یہ ہے میرے محبوب کے اصحاب، اور محبوب کے اصحاب کی شان رب نے بیان فرمائی ہے. تو یوں تو تمام صحابہ کرام کو ایک ایک درجہ اور ہر صحابی کو اپنے طور پر فضیلت و درجہ اس کو مقام حاصل ہے. لیکن ان مقدس ہستیوں کے اندر آج ان کا میں تذکرہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے کئی شانیں ان کو عطا فرمائی ہے اور خاص مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہے. سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اسلام کی خاطر تکالیف و مصائب کو برداشت کرنے والے ذاتوں کے اندر اگر جس کا نام لیا جائے تو بلال حبشی کا پہلا نام آتا ہے.
خوف خدا ہو یا عشق رسول ہو، تقویٰ ہو یا پرہیزگاری ہو، عبادت ہو یا ریاضت ہو، کرامت ہو یا شرافت ہو، ان تمام چیزوں کی جو خوبیاں ہیں اللہ نے بلال حبشی کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے بلال حبشی کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات آپ کے مرتبے کے لیے بتانا چاہوں گا۔ یہاں پر آپ تھے غلام حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور سیدنا بلال حبشی کا مقام یہ تھا کہ حضور کی مجالس، حضور جب اپنی مجلسوں کے اندر یا اپنے اصحاب کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے تو حضور خود اپنی زبان مبارک سے بلال کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ہمارا جو بلال ہے وہ ایک اچھا انسان اور ایک مؤذنین کا سردار ہے وہ۔ اب جس کی حضور تعریف فرمائے تو ماں و شما کس چیز میں آتے ہیں، تو ہم تعریف نہ کریں گے؟ ہم بھی ضرور تعریف کریں گے ان کی۔ تو حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافر کے غلام تھے صحابی، لیکن غلام تھے، دل اور آنکھ میں حضور کا عشق چمکا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابی بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور یہ بھی ایک آپ کے حوالے سے بات اس کو بھی قبول فرمائے کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جو اولین لوگوں کے اندر جن کا شمار کیا جاتا ہے وہ بلال حبشی بھی آتے ہیں۔ اولین سمجھے آپ؟ اولین کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد تو 40 ہوئی، یہ جو فتح مکہ سے پہلے والے جو اولین لوگ جن کو شمار کیا جاتا ہے ان میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا جو کا نام تھا وہ تھا امیہ بن خلف، کفار کا بڑا سردار تھا، اور سرداروں کے اندر اس کا ایک بڑا روڈ اور دبدبا تھا، اور ان کی صحتوں کا عالم تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ 10 اونٹ یہ ذبح کر کے کھایا جاتے تھے، اونٹ ذبح کر کے کھایا جاتے تھے، 10 ایک مقام رکھتا ہے، ایک کھانے کی بھی ان کی پھر طاقت کیا ہوگی ان کے روب۔ تو یہ امیہ بن خلف جو تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ اب جب حضور کا دشمن ہو اور غلام حضور کا عاشق ہو اور وہ کافر کے اندر ہو، یعنی کافر کی غلامیت کے اندر ہو، تو پھر اس کو سزائیں کیسے ملیں گی؟ بلکہ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر اور تاریخ نگاروں نے اس بات کو بیان کیا، سیرت نگاروں نے بھی اس بات کو لکھا، سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ ہے کہ امیہ بن خلف جو ہوتا تھا یہ نصف النہار کا انتظار کرتا تھا کہ نصف النہار جیسے سورج بلندی کو پہنچے تو بلال کو ہم سزا دیں۔ کس طرح سزا دیں؟ کہتے ان کی کمر کو پورا، یعنی جو کپڑے وغیرہ پہنے ہوتے وہ ہٹا دیا جاتا، ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا، اور نصف النہار، عرب کا نصف النہار، آج ہمارا نصف النہار کچھ بھی نہیں ہے، عرب کا نصف النہار، کہ جب سورج اپنی عروج کو پہنچتا ہے اس وقت کی جو شعائیں لگیں وہ پتہ چلے کیا حال ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا بلال حبشی کے پاس سے میرا گزر ہوا، جب آپ کو سزائیں دی جا رہی تھی اس وقت، تو جیسے ہی میرا اس طرف سے گزر ہوا بلال حبشی کو وہی سزائیں دی جا رہی تھی، اور وہ سزا ایسی تھی کہ نصف النہار کا وہی وقت تھا، ننگی کمر تھی، اسی وقت آپ کو لٹا دیا جاتا، بلکہ بدبخت کی اتنی اس کی بدبختی بڑھی ہوئی تھی امیہ بن خلف کی کہ آپ کے سینہ مبارک پر پتھر رکھا کرتا تھا تاکہ بلال کو اور تپش لگے نیچے سے، لیکن ان کو پتا تھا امیہ بن خلف ہو یا کوئی بھی ہو، پتہ یہ حضور کا عاشق ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہ ہوگا۔ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن عاص فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح بلال کو ریتیلی زمین پر سزا دی جاتی تھی، اگر اسی ریتیلی زمین پر اگر گوشت کا کچا گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا، کہتے ہیں اس کی وہ تپش کی وجہ سے وہ کچا گوشت پک جاتا۔ اب مجھے بتائیے یہ اس طرح ان کو سزا دی جاتی تھی، ان کی کمر کا کیا ہوتا تھا اور کس طرح ان کو تکالیف دی جا رہی ہیں، یہ اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کرنے والے۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی ہم قربان جائیں، زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی، احد احد، اے امیہ بن خلف مارتا رہے جتنا مارتا رہے، حضور کا دامن کبھی نہ چھوڑیں گے۔ احد احد، رب ایک ہے، کسی کی عبادت تو کرتا رہے، احد احد، رب ایک ہے ہمارا، کچھ بھی کرتا رہے۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس قدر پختہ اور مضبوط تھا۔
آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں پتہ، ظاہر سی بات ہے نہیں پتہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کی پختگی ہوتی کیا ہے۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی زبان سے آحد آحد کے جملے نکالے جا رہے ہیں۔ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس قدر مضبوط، اور آج ہمارا ایمان اگر دیکھا جائے تو کدھر جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان انسان کا جو ہوتا ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے کام انسان کے ہوتے ہیں۔ بعض نادان میوزک گانے کے چکر میں ہیلفی لگا کر گھوم رہے ہیں، بعض اوقات انہی گانوں کے اندر کفریہ کلمات جاری ہیں، انسان کافر ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان غیر مسلموں کی تہواروں کو لے کر، انہی غیر مسلموں جیسا تہوار لے کر ان کو مسلمانوں کے اندر رائج کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مسلمان ہو کر وہ غیر مسلم کی طرح اپنے شعار اور جو اس کا جو طریقہ ہے اس کو اپنے اندر لے کر آئے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں پر 14 اگست قریب ہے، آپ خود جانتے ہیں کیسے ہمارے یہاں پر حادثات کے شکار ہوتے ہیں، نوجوان نسل ہمارے یہاں پر حادثات کا شکار ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک اگر دیکھتے ہیں نا ان چیزوں کو، یار یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، میں نے کہا ایسا نہ بولیے آپ کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، ہمارا وطن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی قوم کو بولیے، قوم کو ہی برا نہ کہا جائے، کیونکہ کبھی ایک بندے کا برا کرنا پوری قوم کو گندا نہیں کرتا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ پاکستانی ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ اس بندے کو کہیے کہ اس کی حرکتیں درست نہیں ہیں، اس کی تربیت اس کے والدین نے درست نہیں کی، کہ حادثہ کس طرح ہوتا ہے اس کے سد باب کو انسان دیکھے۔ تو یہ جو چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تو خدا را اپنی حرکات و سکنات کو ہم سدھاریے، خدا را توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے۔ یہ 14 اگست ہمارے ویسے ہی قریب ہے، ہم خود جانتے کیسے راستے میں جا رہے ہیں تو ہر جگہ ہمارے پر ڈبے نظر آئیں گے آپ کو لگے ہوئے، اور موبائل سے چل رہے ہوں گے بالکل کنیکٹ کر کے اس کو چلایا جا رہا ہوگا آرام سے۔ اس طرح کن لوگوں نے آزادی، کیا آزادی اس کے لیے کروائی گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ گانا چلایا جائے، میوزک چلایا جائے؟ ہم نہیں جانتے ان کے عذابات کو، خدا را ان کے عذابات کو سمجھیے۔ یہ عذابات ایسے میوزک کے، فرمایا جو شخص گانے سنتا ہوگا کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے شیشہ، ایک ہوتا ہے سیسا، وہ پگھلا ہوا سیسا اس کان میں ڈالا جائے گا۔ اس کی حالت جو ہوگی اس کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے گانے کا عذاب اور اس کو سننے کا۔ تو خدا را اپنے بچوں کو بھی ایسی باتوں سے بچائیے، خود بھی بچیے۔ اگر آزادی منانی ہو منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ اس طرح کہ اگر قرآن کریم پہ تلاوت کرنی جائے، اگر 2 رکعت ادا کر کر وطن کی آزادی کا انسان شکر ادا منا لے تو اس کو ثواب ہی ملے گا، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ملنا۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھیے۔ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیہ بن خلف غلام تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے کئی غلام کو آزاد کروایا تھا، ان میں ایک غلام کو آزاد کرانے والی ذات بلال حبشی کی بھی تھی۔ یعنی بلال حبشی کو جنہوں نے آزاد کروایا افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، توجہ سب یاد ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، ابن عساکر نے اس بات کو لکھا، کہتے جب اس کے پاس گئے تو سودا کیا، کہا اے امیہ بلال کو بیچ دو، کیا بیچنے کا ارادہ ہے بلال کو؟ مجھے بیچ دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کہی، جواب آیا، اسے جواب دیا کہ ہاں بیچ دو، کوئی مسئلہ تھوڑی، لے لو، کتنے کا لوگے؟ اب ایک غلام کی قیمت جو ان وقت جو سیدنا بلال حبشی کی قیمت آپ لگا لیجیے کہ 500 درہم کی تھی، لیکن وہ سودا اتنا مہنگا ہوتا چلا گیا اور اتنا ہوا کہ تقریباً وہ کئی ہزاروں کے اندر آپ لگا لیں، اگر 500 کا تو 5000 درہم کے اندر آپ نے اس کو خریدا، تو کئی مہنگا سودا آپ نے خریدا۔ جب بات ہو گئی مکمل، یہ پورا تفصیل ہے، میں صرف اس کو واقعی کو ذکر نہیں کر رہا، تو جب حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدا گیا تو امیہ بن خلف نے تانا دیا، توجہ سب تانا دیا کہ اے ابو بکر تم تو ایک بڑے سمجھدار تھے عرب کے اندر، اور تم نے ایک حبشی غلام کو خریدا جس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے اتنا مہنگا خریدا، آقا خود بیچنے والا خود کہہ رہا ہے اس کی قیمت کچھ نہیں ہے اور تم خرید رہے ہو، تم سے بڑا تو ہم نے یہ اتنا گھاٹا سودا تم نے آج تک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا اتنا قیمتی غلام تو ہے نہیں جتنا تم نے اس کو بنا لیا ہے۔
حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بات کہی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کو جواب دیا، کہا اے امیہ، آج تک ابو بکر نے جیسا سودا کیا ہے نا، آج تک ابو بکر نے اپنی زندگی کے اندر ایسا سودا کبھی نہ کیا۔ یہ سودا کیا ہے ہم نے، اب حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بلال حبشی کو لایا جاتا ہے، حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلال حبشی کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ گلے لگانے کے بعد جب کچھ دیر ہوتی ہے، ابو بکر کو کہتے ہیں، اے ابو بکر، اگر آزاد کروانے گئے تھے تو تھوڑا ہمارا بھی مال حصہ شریک کر رہے تھے۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، ہمارا بھی کچھ حصہ ملا لیتے تاکہ ہمارا بھی حصہ مال کے اندر شریک ہو جاتا، حصہ ہمارا بھی شریک ہو جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، عاشق اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے تھے، آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور، حصہ تو شراکت داری کے اندر ہوتا ہے، کہ حصہ شراکت داری کے اندر ہوتا ہے، اور آپ شریک نہیں، شریک پارٹنری میں ہوتی ہے کہ حضور آپ شریک نہیں، آپ حبیب ہیں، اور حبیب کل کا مالک ہوتا ہے، حبیب کل کا مالک ہوتا ہے۔ یہ عاشق اکبر حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو آزاد کروا لیا گیا، پھر آپ انہیں اور آپ کو جو مقام و مرتبہ، اب مجھے بتائیے، جب اسلام کی خاطر اتنی تکالیف برداشت کی، اتنے مصائب برداشت کیے، اسلام نے نہ نوازا ہوگا، اسلام نے نہ نوازا ہوگا، ایسا نوازا۔ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل تھا، جب بھی وضو کرتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب باوضو ہو جاتے وضو کرتے، جب بے وضو ہو جاتے تو وضو کر لیتے، جب بے وضو ہوتے وضو کر لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، آپ جب اعراج کیا، آپ نے بلندی پر گئے، اور آپ نے جنت کا جب دورہ فرمایا، سیدنا بلال حبشی سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ کو دورہ کرایا جا رہا تھا جنت کے اندر، یہ چیزیں حضور، یہ چیزیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں چل رہا تھا اور مجھے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، کسی کے قدموں کی آواز مجھے آگے آ رہی تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو بیان فرمایا تو اے جبریل، یہ بتاؤ، یہ آواز آگے ہم سے بھی آگے کس کی آواز آ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آگے جو جنت کے اندر ابھی دنیا ہی چل رہی ہے، حضور گئے معراج پہ اور جنت کا دورہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حضور جو یہ آگے جو قدموں کی آواز آ رہی ہے حضور، یہ اور کوئی نہیں، آپ کے امتی بلال حبشی کی ہے۔ جب حضور صبح شب آپ نے بلال حبشی سے ملاقات کی، کہا اے بلال، میں رات کو جب معراج پہ گیا، جنت کا دورہ کیا، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ تمہارے قدموں کی آواز ہم سے آگے تھی، یعنی تم جنت میں ہم سے آگے تھے۔ اے بلال، تمہارا یہ کون سا عمل تھا کہ تم ہم سے بھی آگے پہنچے ہوئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا، بلال حبشی نے عرض کی، یا رسول اللہ، بس اتنا سا عمل ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں، اور جب بے وضو ہوتا ہوں باوضو ہو جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو جسے کہا جائے، یہ برکتیں ہیں تحیۃ الوضو کی۔ ہمارے یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی عبادات کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں تو آپ نے اس بات کو پڑھا ہوگا کہ جس بندے کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جو سامنے والا جو بندہ بیٹھا ہوا جس کان میں آواز گئی وہ کہے یرحمک اللہ۔ سیدنا امام غزالی نے اس بات کو بیان فرمایا، فرمایا جس بندے کو چھینک آئی، وہ بندہ اگر، توجہ ہے سبھی حضرات کی، وہ بندہ اگر رب کا شکر ادا کرنے سے پہلے سامنے والا بندہ اگر جواب دیتے یرحمک اللہ، فرمایا یہ یرحمک اللہ کہنے کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو ہمارے سامنے بہت ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، ان کو اپنے ذہنوں کے اندر راسخ کیجئے۔ آخری بات میں تذکرہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کردہ جو وقت مختصر ہے، ان کو اوصاف خوبیاں اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی۔
یاد رکھیے گا جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت میں ایسا غرق ہو جاتا ہے اور ایسا گم جاتا ہے کہ پھر اس کو محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ عاشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں، اس کو پھر محبوب کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، جب وصال ظاہری ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ملاقات نہ ہو سکی، کس طرح حضور سے ملاقات کرے؟ عشق رسول کا واقعہ، توجہ سنیے گا ان باتوں کو۔ کہتے اب کس طرح ملاقات کرنی ہے حضور سے؟ اتنی بےتابی ہو گئی تھی، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے دامن پکڑ کر، حضور کا پتہ چلا حضور کہاں ہے؟ توجہ سبھی حضرات، حضور کا پتہ چلا حضور کہاں ہے؟ یہ بےتابی تھی۔ کہتے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی یہ بےتابی کو دیکھا، آپ رہ نہ سکے مدینے کے اندر، آپ مدینہ المنورہ سے ملک شام سفر کر گئے۔ مختصر میں بات ذکر کر رہا ہوں، ملک شام جب آپ سفر کیا تو ایک رات آپ سو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہو گئی، ابھی وقت نہ ہوا کہ ہمارے پاس نہ آئے؟ حضور ارشاد فرما رہے، اے بلال ہمارے پاس نہیں آئے، ہمارے شہر نہیں آئے، یہ کیسی بے وفائی ہو گئی بلال؟ حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خواب آپ نے دیکھا، فوراً اٹھے، اپنی سواری جاری کی آپ نے اور آپ مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہو کر بعد الصلوۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اب کئی صحابہ تھے، اذان کا وقت ہو چکا تھا، کئی صحابہ نے ارشاد فرمایا، حضور اذان دے دیجئے جو حضور کے دور میں دیا کرتے تھے، حضور وہ کلمات تو سنا دیجئے جو حضور کے دور میں آپ دیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عرض کی گئی، فرمایا بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضور کے بغیر وہ اذان دیتے۔ پہلے تو حضور کا چہرہ سامنے ہوا کرتا تھا یار، تو بلال اذان دیا کرتا تھا، حضور تو ہے نہیں، اب کیوں دوں میں نہیں دے رہا۔ کئی صحابہ نے کہا، پھر آپ کی بارگاہ میں وہ آ گئے کہ جن کا کوئی رد نہیں کرتا، نام لے رہا ہوں اللہ کرے میں پہنچ جاؤں، آپ پہنچ جائیں اس بات تک۔ ایک کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ دے، فرماتے ہیں چچا جان جو حضور نانا جان کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے وہ اذان تو دے دیں۔ کہتے ہیں ان کی بات کو کون رد کرے گا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مسجد نبوی کی چھت پر پہلے جہاں حضور کے دور میں اذان دیا کرتے تھے وہیں پر آپ چلے گئے، اذان دینا شروع کر دی۔ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے پہلا جملہ کہا، بالکل وہی جو حضور کے زمانے میں ایک کہہ لیجیے جو موسم ہوا کرتا تھا وہی آج پورا سما بن چکا تھا۔ صرف ایک کلمہ کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے تھے انہوں نے دودھ چھوڑ دیا، ماں سے پوچھتے ہیں، جو بڑے تھے یہاں تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہاں پر پہنچے، توجہ، جب یہاں پر پہنچے صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا حضور آ چکے ہیں؟ کیا حضور آ چکے ہیں؟ کیا یار حضور آ گئے کیا؟ کہتے بلال حبشی نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں حی علی الصلاح کہا، آگے طاقت نہ رہی، فرمایا واپس اپنا وہی شہر چلے گئے۔ کہتے ہیں حضور کے بغیر بلال کی یہ شان نہیں کہ بلال اذان دے دیں۔ یہ عشق رسول اللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ نے یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بس آخری بات، دو جملوں کے اندر میں بات کہنا چاہوں گا، وہ غلامیت میں ہونے کی وجہ سے، وہ غلام ہونے کی وجہ، غلام تھے آپ، غلام ہونے کی وجہ سے ایمان کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا پختہ تھا۔ آج آزاد ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ بات سوچ لیجیے۔ سب سے پہلے 1857 عیسوی کے اندر یہ جو کفر کے خلاف جو فتویٰ دیا وہ حضور سیدنا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیا۔ جب خلاف آپ نے یہ فتویٰ دیے، پاکستان کے اوپر یہ پورا ہسٹری لکھی ہوئی، آپ پڑھیے ان باتوں کو کیسے یہ چلا۔ کہتے جب یہ بات آپ نے شروع کی
تو کئی علماء نے، جبکہ سیدنا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ، آپ کی سال 1 سال آپ کی عمر تھی، آپ کے دادا جان، آپ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فتوے کی تائید کی، اور آپ نے سائن کیا اس پر کہ یہ صحیح فتویٰ لکھا گیا ہے ان بات پر کہ کفر جو ہے ہم سے دور ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو اس کے اندر ناکامی ہوئی، اور اس وجہ سے کفار نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ اہل سنت والجماعت کے 22,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ حضرات جی، یہ ایسے آزادی نہیں ملی کہ اس کو ہم گانوں بازوں کے اندر گزار دیں یا باجے لے کر بجاتے رہیں، تو کوئی انسان کو مرنے کے قریب ہے تو اس کی پہلے ہی یہ اس وجہ سے معاملات ہو جائے۔ بچوں کے شوق کے اندر ہم اسٹیکر بچوں کے ہاتھ پر یا کچھ بنوا دے، ٹیٹو وغیرہ سے کہا جائے، اس کو پڑھی، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بچوں کے شوق کے اندر ابھی تو کروا رہے ہیں، جب بڑا ہوگا نا بچہ، جب بالغ ہوگا، پھر یہ شوق کے اندر نہیں، پھر اس کا معمول بن چکا ہوگا، پھر انسان آتا ہے امام کے پاس، حضرت جی تعویذ دے دیجیے، بچہ نافرمان ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب بچوں کو پڑھاؤ گے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ قرآن پڑھو تو بچہ ادب بھی کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی سب؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔